أشهد أن لا إله إلا الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاک اسلام چینل میں خوش آمدید. کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے زمین اور آسمان کو صرف 6 دنوں میں بنایا اور 7ویں دن آپ نے عرش پہ جا کے ٹھہرا. اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعے کو یوم صف کہا گیا، یعنی سب سے برکت والا دن، یعنی سب دنوں کا سردار. حرم میں کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا گیا اور 7 مرتبہ صفا و مروہ پہاڑی کے چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا. حج کے دنوں میں شیطان کے ہر ایک علامتی پلر کو 7 کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا. سورہ فاتحہ جس میں قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے، اور یہ اتنے اہم ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت ہر مسلمان اسے پڑھتے ہیں، اور اس میں 7 آیتیں ہیں اور 21 حروف جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہے. 7 سال کے بچوں کو ہر صورت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. جنت اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، ان کے 7 درجے ہیں. سورہ الطلاق آیت 12 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمان اور ان کے برابر 7 زمین بنائی جن کے اندر اس کا حکم اترتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر 7 مضبوط آسمان یا پھر آسمان کی تہ بھی بنا دی. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں فرعون مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی اور 7 دبلی پتلی لگر گائے دکھائی گئی تھی، اور قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن تک آگ کی آندھی کو چلائے رکھا. یعنی یہی نہیں بلکہ زمین پر رینبو کے اندر 7 بیسک کلر ہیں جن سے باقی رنگ بنتے ہیں، اور ان کے ساتھ میوزک کے بھی 7 بیسک سر ہوتے ہیں. زمین پر 7 بر اعظم ہیں اور 7 ہی سمندر موجود ہیں. آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہر ایک اہم واقعے کے اندر اور دنیا کائنات کی بناوٹ کے اندر ہر جگہ پر دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے. یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے. قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ بار ریپیٹ ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کائنات نظام سب ایٹامک لیول سے لے کر کائنات کے ترتیب تک سب ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل نمبر کے ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے. میتھمیٹکس یا نمبر اس کائنات کی ترتیبی زبان ہے، اور ہماری یہ کائنات فبوناچی نمبر سے گولڈن نمبر کے ریشو پر بنی ہے جسے لینارڈو اور پیسا نے متعارف کرایا ہے. اور یہ ترتیب کچھ ایسے ہی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا اسکوائر لیں، اب اس کے ساتھ اسی سائز کا دوسرا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ 2x2 کا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ 3x3 کا، پھر 5x5 اور پھر 8x8 کا، اور اب ہم اسی ترتیب کو اسی طرح سے بڑھاتے جائیں تو یہ خاص قسم کی اسکوائرل شیپ کو بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو یا پھر فبوناچی نمبرز. یہ وہ ترتیب ہے جو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم پچھلے نمبرز کو اگلے 2 نمبرز کے اندر شامل کرتے جائیں، اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر ہر ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے. سمندر کی لہر ہو یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات،
ہماری کائنات کے اندر موجود پلانٹ اور گلیکسی حیرت انگیز طور پر یہ سب کے سب ہی اسی اسکوائرل پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی صرف ایک خدا ہے، جس نے پوری کائنات کی ترتیب بھی بالکل ایک جیسی رکھی ہے۔ یہ ہماری کائنات کے ایک خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ ہی سال پہلے اس فارمولا کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی اس حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم جھلک نظر آئی کہ اتنی پرفیکٹ انداز سے سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے، جیسے انجینئر بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا اسٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے۔ پر ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ کیا، میتھمیٹیکل لاجک دراصل ہے کیا۔ آسان لفظوں میں اسلامی اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری ہے، جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک کہ یہ ہم انسانوں کا دماغ اتنا ایڈوانس لیول تک نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکے، پر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اس لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کی نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو تو تم کو اس میں کمی نظر آئے، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح۔ قرآن پاک میں علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے معجزے سے کم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو سزا 117 بار ریپیٹ ہوئی ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا بھی 232 بار ریپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی 115 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ شیطان اور فرشتے دونوں 88 مرتبہ ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم 77 مرتبہ، جبکہ زکوٰۃ اور برکات 32 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ موسم سردی اور گرمی 5 مرتبہ پورے قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بائیولوجیکل طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو لیتا ہے اپنی ماں سے اور 23 لیتا ہے اپنے باپ سے، جو کہ ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموسومز انسان یہ ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 مرتبہ کیا گیا ہے۔ مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 13 مرتبہ، جبکہ سمندر کا ذکر 32 مرتبہ کیا گیا ہے۔ ان دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45۔ اب یہ زمین کا ذکر کو یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.8%۔ اب اس طرح سمندر کے ذکر کو 32 کو 45 سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ نکلتا ہے 71%۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی ہماری پوری زمین کی 28.8% حصے پر موجود ہے اور سمندر 71% حصے پر۔ اللہ اکبر۔
کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن پاک کے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں، باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی ہے اور ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے لیے صرف ایک اتفاق ہے جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام نئے آنے والے ناظرین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا اظہار کریے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔